یہ اسلام بہت کمزور ہو لاگر ہو چکا دب گیا تھا۔ آقا امام حسین نے اسلام کو دیکھا، یہ اسلام کمزور ہو چکا ہے، یہ اسلام دب رہا ہے، تو آقا امام حسین نے اس اسلام کو اپنے خون سے سیچ کر کے اس اسلام کو ہرا بھرا کر دیا کہ صبح قیامت تک یہ اسلام بھاری رہے گا اور یہ اسلام بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈرو نہ، صبح اسی اسلام کو لے کر، جس اسلام کو آپ مانتے ہیں، اتنا پوتر، اتنا پاک، اتنا سچا، اتنا اچھا، یہ اتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے، اے لوگوں تم آپس میں اخلاق اور محبت کے ساتھ، اسلام ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے جہاں رہو امن و امان، سکون، شانتی کے ساتھ۔ اسی اسلام مذہب کو میرے آقا امام حسین نے بچانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے سفر کیا ہے کربلا۔ کہاں کا سفر کیا؟ کربلا کا سفر کیا۔ جب آقا امام حسین نے چاہا کہ اب اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو بڑھانے کے لیے کربلا جانا پڑے گا، تو ذوالحجہ شریف کے مقدس مہینے میں آج تاریخ کو میرے آقا امام حسین سفر کر رہے ہیں۔ اب آپ ذہن کو قریب کریں، اگر کل صبح یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر کسی کو الہ آباد کا سفر کرنا تو کپڑے کا انتظام کرے گا، سواری کا انتظام کرے گا، اپنے کھانے کا انتظام کرے گا، پھر وہ سفر کرے گا۔ لیکن قربان جاؤ آقا امام حسین سے آپ جب کربلا کے لیے سفر کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ماں کے قبر اطہر پہ پہنچتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد اپنے ماں کے قبر اطہر سے لپٹ جاتے ہیں اور رو کر اپنے ماں کے قبر اطہر کے قریب ہو کر کہتے ہیں اے امی جان اب مجھے سفر کرنا ہے، اے امی جان اب مجھے آگے جاننا ہے، اے امی جان مجھے اجازت دے دو۔ تاریخ کربلا گواہ ہے آقا امام حسین کربلا سفر کرنے سے پہلے سب سے پہلے جنت البقیع میں اپنے ماں کے قبر پہ جا رہے ہیں۔ آپ سفر کرتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی مدینہ منورہ شریف جاتے ہیں، کبھی حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ پہلے ماں کے قبر پہ جائیں، یا کبھی باپ کے قبر پہ جائیں، کبھی نانا کے قبر پہ جائیں؟ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن آقا امام حسین کو پڑھو، وہ حسین مدینے سے کربلا چلتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں کے قبر پہ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد وہی آقا امام حسین اپنے نانا جان کے قبر کے طرف بڑھتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور نانا جان سے کہتے ہیں اے نانا جان آج آپ کا نواسا آپ کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ آج آپ کا نواسا آپ سے جدا ہو کر کربلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں پہنچے؟ اپنے نانا جان کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ حسین کا جو نانا ہے ایسا نانا کسی کا نہیں۔ حسین کے جو والد ہے مولائے کائنات شیر خدا داماد پیغمبر سے والد کسی اور حسین کی جو ماں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی ماں کسی۔ حسین کے جو بھائی ہے ایسے بھائی تاریخ اٹھا کر پڑھیں حسین کون ہے۔ حسین کے باپ صحابی رسول میں صحابی رسول بھی، داماد رسول بھی ہے، ولیوں میں ولی بنے۔ اے آقا حسین نہ تو آپ کے باپ کا کوئی جواب ہے نہ تو آپ کے نانا کا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔
عاشق لکھتے ہیں، قلمکار اپنے قلم کو اٹھا کر کہتے ہیں نانا بھی لاجواب ہے، نواسا بھی لاجواب۔ دنیا میں اتنے پاک معتبر مقدس عصمت والے کسی کا نانا نہیں، اور ایسا پاک معتبر مقدس کسی کا باپ جن کو علی کہا جاتا ہے۔ علی کے بیٹے کا نام حسن اور حسین ہے۔ علی کے والدہ حسن اور حسین کے والدہ کا نام سیدہ فاطمہ۔ آپ قربان جائیں۔ پھر وہی حسین اپنے نانا جان کے قبر پر سلام پیش کر کے نانا جان کے تربت سے لپٹ کر رو رہے، زاروں قطار رو رہے، اور رو کر کہتے ہیں نانا جان آپ سے جو میں نے بچپن میں وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج کا نواسا آپ سے رخصت ہو۔ جس وقت آقا امام حسین مدینے کو الوداع کہے ہوں گے، اس وقت کیا گزری ہوگی میرے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ اب تم اپنے شہر کو الوداع کہو، تمہیں اس شہر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس وقت کیا گزرتی ہے؟ کبھی بھائی کا خیال، کبھی باپ کا خیال، کبھی زمین کا خیال، کبھی گھر کا خیال، کبھی دوست کا خیال، کبھی شہر کا خیال، لیکن یہ حسین ہے، حسین مدینے کو الوداع کہے۔ مدینے کے ساروں قطار سرار دوست احباب حسین کی جدائی پر رو رہے۔ حسین میرے آقا چل دیے، اور جب سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، آپ کے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، آپ کے ساتھ جوان بھی ہیں۔ اللہ اللہ سفر کر رہے ہیں، پیدل چلتے چلتے میرے آقا امام کے پیر میں چھالے پڑے۔ اے امام یہ مصیبت آپ کس کے لیے جھیل رہے ہیں؟ اے امام آپ پیدل کس کے لیے چل رہے ہیں؟ اے امام آپ مدینے کو الوداع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو آقا امام حسین کہتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں، نانا جان کے شریعت کے لیے، دین کی بقا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ چل دیے پیدل چلتے رہے، لیکن تاریخ کربلا آپ دیکھیں، ہم اور آپ اگر تھوڑی دور کا سفر کرتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا امام حسین سفر کر رہے ہیں، مدینے سے مکہ، مکہ سے کوفہ، کوفہ سے فرات، کربلا جا رہے ہیں، لیکن کسی مقام پر آقا امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، چاہے وقت ہوتا مصلی کو بچھاتے نماز ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حال تو یہ ہے کہ جمعہ آپ کی چھوٹ جاتی ہے گاؤں میں ہونے۔ حال یہ ہے کہ لوگوں کو عید بقرعید کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اتنا کی نہیں، حال یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹے کے جنازے کی نماز چھوٹ، یہ حال ہے۔ لیکن آپ جس کے محفل میں بیٹھے اس حسین کو سنے، اس حسین کو پڑھے، اس حسین کو سمجھے۔ حسین سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا، رکتے، مصلی کو بچھاتے، نماز پڑھتے، پھر آگے سے چلتے رہے۔ میرے آقا امام حسین جب کربلا سبحان اللہ، تو سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں اے احبابو یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ لوگ سن نہیں رہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا یہ جگہ ہے کربلا، اسے کربلا۔
اللہ اللہ، میرے آقا امام حسین نے کہا یہ میری آخری آرام گاہ ہے، یہی ٹھہرنا ہے، یہی رکنا ہے۔ اے لوگوں جاؤ اس زمین کا موضع دو، اس کے بعد یہاں ٹھہرنا۔ اب دیکھو آپ اپنے امام کو پڑھو، امام حسین کے محفل میں آئے ہو، سبق لے کر جاؤ۔ امام حسین نے کیا کہا؟ یہ آخری آرام گاہ ہے، یہاں رکنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، اس جگہ کو خریدا جائے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ جب تک دنیا میں زندہ ہیں دوسرے کی زمین قبضہ کرتے ہیں، ایک انچ کسی کی قبضہ کرتے ہیں تو خدا کی قسم کیا حشر ہوگا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لوگ بگہا کئی بگہا قبضہ کر اتنا ہی نہیں، حال تو یہ ہے آقا امام حسین کربلا میں آخری آرام گاہ جہاں آپ کو آرام کرنا ہے، اس جگہ کی سب سے پہلے موجود۔ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے جگہ میں نہیں، وہ بھی جگہ دوسرے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آقا امام حسین آخری آرام گاہ کی جگہ بھی آپ خرید رہے ہیں؟ موضع دیا گیا، خیمے لگ گئے، دو خیمے، ایک میں عورتیں ہیں، ایک میں مرد۔ تاریخ کربلا گواہ، آقا امام حسین کربلا پہنچ کر بھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، پانچوں وقت پابندی سے آقا امام حسین کربلا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کربلا گواہ ہے کہ جب آخری رات آئی نبی کی تو آقا امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں اب یہ آخری رات ہے، کل ہمیں اور آپ کو کس حال میں ہونا ہے سب کو پتا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جس کا دل چاہے یہاں سے واپس چلا۔ کیا کرے؟ واپس چلا جائے۔ اپنے امام کو دیکھو، امام حسین کو امام کہتے ہیں آخری رات جسے جانا ہو میں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ چراغ کو بند کر دیا گیا۔ میرے امام نے جب اس بات کو کہا تو چراغ بند کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ کوئی چلا جائے گا، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خیمے کے اندر رونے کی آواز۔ نبی رات ہے، یہ کارواں آج کئی دن کا بھوکا پیاسا پیدل چلا، مصیبتوں کو جھیلا، کربلا پہنچ چکا اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر جسے جانا ہو چلا جا، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں میرے امام؟ اچانک خیمے سے رونے کی آواز۔ آپ نے چراغ کو جلایا اور جلا کر دیکھا آپ کے بھائی عباس علم بردار، وہ عباس علم بردار جنہوں نے اسلام کے علم کو بلند بنایا، عباس علم بردار کہتے ہیں بھائی جان میں آپ سے اس قدر محبت کرتا ہوں، اس قدر پیار کرتا ہوں، اسی مجھ سے سب چھیلوں گا، اے امام ہم آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا عشق ہے، کیا پیار ہے، سب کے سب ٹھہر گئے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں آج کی رات کو دو حصوں میں تقسیم، ایک حصے میں قرآن کی تلاوت کرو اور ایک حصے میں نماز نفل۔ اپنے امام کو دیکھو، مشکل وقت میں نماز کو نہیں چھوڑی اور ہمارا اپنا حال دیکھو، اللہ اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں ایک موت ہو جائے تو کھانا پانی چھوڑی، ایک موت ہو جائے تو سب کچھ بھلا دیتے ہیں، ایک موت ہو جائے تو رونے کے سوا کچھ کاش نہیں آتا۔ لیکن اپنے امام کو دیکھو، کربلا میں سب کچھ آپ کے سامنے، طرح طرح کی اذیتیں مصیبتیں کی ہیں،
لیکن میرے امام نماز کو نہیں چھوڑی، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز نفل ادا کر رہا ہے، اللہ اللہ رات گزر رہی ہے، نبی رات 10ویں کی صبح ہونے والی ہے، میرے امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل 10ویں تاریخ ہے۔ یہ 10ویں جو تاریخ ہم اور آپ پاتے ہیں محرم شریف کا، اس میں بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس 10ویں تاریخ پانے کے بعد خرافات کرتے ہیں، گناہ کرا وہ کام کرتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں جسے حرام ناجائز کہا گیا، وہ کام ہم آپ حسین کو آقا امام حسین کی تاریخ صبح کا وقت ہوا، 10ویں تاریخ جنگیں شروع ایک کے بعد دیگر لوگ جاتے رہے، دشمنوں کے سامنے مقابلہ کرتے رہے، جب کوئی شہید ہو جاتا تو میرے امام جاتے اور اپنے ہاتھوں سے لاشیں کو اٹھاتے لا کر رکھ دیتے۔ اللہ میرے امام کا صبر دیکھو، علی اکبر کی شہادت ہوئی، میرے امام نے اٹھایا ایک طرف رکھ، علی اصغر کی شہادت ہوئی، میرے امام نے اٹھایا ایک طرف رکھ، اپنے امام کو دیکھو، عباس حمزان کی شہادت ہوئی، میرے امام نے اٹھا کر رکھ، ایک دو نہیں کئی شہادت ہوئی، میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا رکھا، صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، اے امام آپ کے صبر کو سلام، اے امام آپ نے کس قدر صبر کیا ہے، خدا کی قسم صبح قیامت تک ایسا کوئی صابر ہو نہیں ہوتا جو صبر کا امام حسین۔ تاریخ کربلا گواہ ہے کہ سب کے شہادت کے بعد ایک بہن ہے جن کا نام حضرت زینب ہے، وہ بچی ہے، آپ کے صاحب حضرت زین العابدین، کون؟ حضرت زین العابدین، لیکن اللہ دیکھیے تو جہاں پہ صبر امام حسین کا ہے وہیں پر ان کے بہن کا بھی صبر بہت بڑا۔ آپ نے اپنے بہن سے کہا میری بہن زینب صبر کرنا، یہ کربلا ہے، رونا نہیں، اے زینب تمہیں لاشوں پہ لاش دیکھنا پڑے گا، صبر کرنا، آہو بکا نہ کرنا، اپنے دوپٹے کو سر سے نہ اترنے دینا، اے زینب بچے کو دیکھنا لیکن رونا نہیں، تاریخ کربلا گواہ ہے، وہ زینب جن کی عظمت پہ سلام، آپ نے لاشوں پہ لاشوں کو دیکھی ہے، بھائی کے لاشوں کو دیکھی ہے، بیٹے کے لاشوں کو دیکھی ہے، لیکن زینب آپ کا صبر ایسا ہے کہ آپ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹنے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اگر کسی کے ہاں ایک موت ہو جائے تو لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ فلاں کی بیوی ہے، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ فلاں کی بیٹی ہے، بتانے کی ضرورت نہ پڑے گی، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ فلاں کی بہن، دوپٹے کا حال یہ ہے، لیکن آپ تاریخ پڑھیے، سرکار امام حسین کی بہن زینب کا کربلا میں لاشوں پہ لاشا رکھا ہے، لیکن آپ کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹ رہا ہے، بلکہ کربلا سے یہ پیغام زینب دے رہی ہے کوئی بھی مصیبت آ جائے، کسی بھی حال میں رہنا، نانا جان کی شریعت سے بچے۔ سبحان اللہ، نانا جان کے شریعت کو بچا کر رکھنا، نانا جان کے شریعت سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، نانا جان کی شریعت سامان نہ ہونے پائے، نانا جان کی شریعت سے بہت نہ ہونے پائے، حسین نے جس شریعت کو کربلا میں بچایا ہے اسی شریعت کو زینب نے عمل کر کے کربلا میں دکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ امام اب دیکھیے وہ کیا منظر رہا ہوگا
جس وقت آقا امام حسین سب سے آخر میں کربلا جا رہے ہیں، اب آپ کا وقت آیا، آخری وقت آپ کی بہن ہے بھائی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سر پر امامہ میں باندھوں۔ اللہ، ایک بہن بھائی سے سر پہ امامہ باندھے، سوچے آپ کیا منظر رہا ہوگا۔ سر پہ امامہ باندھا، وہ امامہ اللہ اللہ جنانا جان کا دیا ہوا تحفہ، وہ ذوالفقار حیدری جو مولا کائنات شیر خدا داماد پیغمبر آپ نے لیا، میرا باندھا۔ اب کربلا جب چل رہے ہیں، یزیدیوں کے سامنے سے ہونا چاہتے ہیں، تو میرے امام نے سب سے پہلے خطبہ آخری بات میرے آقا امام حسین اب جب تنہا یزیدیوں کے سامنے جانے تو سب سے پہلے آپ نے خطبہ کیا خطبہ دیا؟ اور کیا آپ سنیں، آپ نے خطبہ دیا لوگوں کے سامنے، اور خطبہ دے کر کہا لوگوں اب تک جو تم نے قتل کیا ہے اس قتل کے معافی ہے، لیکن اب جو قتل کرو گے اس کا کوئی معافی نہیں، اس لیے کہ اب جو قتل ہوگا لیکن وہ پیاسے تھے، وہ ظالم تھے، وہ ظلم پہ آمادہ تھے، وہ تو چاہتے ہیں۔ میرے امام نے خطبہ دیا، لوگوں کو دعوت دی کہ اب بھی تمہیں موقع ہے، توبہ کر لو، اب بھی تمہیں موقع ہے، باز آ جاؤ، اب بھی تمہیں موقع ہے، چھوڑ دو، اب بھی تمہیں موقع ہے، دیا جاتا ہے۔ ظالموں نے کہا اسے شرط یہ ہے کہ تم بیعت قبول کر لو، اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پر دے دو، سب کچھ دے دیا جائے گا، لیکن وہ حسین جن کا نام کے قصیدہ صبح قیامت تک پڑھا جانا تھا، وہ شہر کربلا میں کہتے ہیں میں نانا جان کے شریعت کو دینے کے لیے نہیں بلکہ کربلا میں نانا جان کے شریعت سے بچانے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمنوں نے کہا کہ اگر پھر نہیں چاہتے تو چلو مقابلہ کرو، سینے کو سامنے کرو۔ میرے حسین نے کہا میں سینے کو، یزیدیوں نے کہا اگر نہیں چاہتے ہو تو پیٹھ کے کرو۔ میرے حسین نے کہا میں پیٹھ دکھانے نہیں، میں اپنا سینہ ڈٹ کے مقابلہ ایسا مقابلہ کیا کہ تاریخ کے پنوں پر رقم ہے کہ جس طریقے سے آقا امام حسین نے ان یزیدیوں سے، ظالموں سے اس قدر آپ نے مقابلہ کیا کہ جس طرف آپ کی شمشیر چلتی لوگ یزید مرتے چلے جاتے، میرے امام سب پر بھاری ہوتے چلے جاتے، لیکن اللہ اللہ تاریخ گواہ ہے میرے امام آج کئی دن سے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ میرے امام کے سامنے لاشوں پہ لاشا رکھا ہوا ہے، لیکن میرے امام صبر کر رہے ہیں، کرتے تلوار کے چلاتے لوگوں سے مقابلہ کرتے ایسا وقت آیا کہ اچانک آسان کی صدا گونجنے لگی، میرے امام نے اپنے تلوار حیدری کو رنگ کیا کیا؟ اپنے شمشیر کو رکھ دیا، تلوار کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اللہ کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا۔ وہ حسین جن کے نام کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ حسین جن کو آپ یاد کرتے ہیں، وہ حسین جن کے محفل میں بیٹھتے ہیں، آسان سے سنتے ہیں، سننے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نیت باندھ دیا۔ نیت باندھنے کے بعد میرے امام نے سورۃ فاتحہ پڑھی، ایک رکعت ادا کی۔ تمام یزیدیوں نے کہا سنو، حسین ان کو بھوک نہیں روکے گی، ان کو پیاس نہیں روکے گی، ان کے لاشیں نہیں روکے گی، پھر کیسے روکیں گے؟ یزیدیوں نے کہا اگر انہوں نے دو رکعت پڑھ لیا تو ہم کو قیامت برپا ہو جائے۔ میرے امام آقا امام حسین دوسری رکعت لیے سر کو آپ نے سجدے میں رکھا، اور جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا، سمر نے لائن یزیدی نے یہ تمام کے تمام ایک طرف سے ہو کر میرے امام پر تیروں کے بارش کر رہے ہیں۔ تاریخ کربلا گواہ ہے کہ آقا امام حسین کے جسم لہو لعاب ہو چکے ہیں، آپ کے جسم سے خون چکے ہیں، لیکن میرے امام
پھر بھی نماز کی حالت ایک طرف سے یزید ٹوٹ پڑے اور سمر آگ کے پشت پر چڑھا اور خنجر اٹھایا، میرے امام کے سر پہ رکھا، وار کیا، سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب جدا ہو گیا، ان یزیدیوں نے کیا کیا کام؟ ان یزیدیوں نے میرے امام آقا امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کیا، نیزے پہ بلند کر کے لوگوں میں دکھانا شروع کر دیا، اے لوگوں دیکھو ہم جیت گئے ہیں، اے لوگوں دیکھو ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اے لوگوں دیکھو ہمیں کامیابی مل چکی ہے۔ لیکن قربان جاؤ، جب یزیدیوں نے دیکھا جس سر کو نیزے پہ بلند کیا ہے، وہ سر صرف نیزے پہ بلند نہیں ہے، بلکہ یزیدی کہتے ہیں کہ نیزے پہ سر بلند ہو کر قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لوگوں، مسجد میں خطبہ دینا آسان ہے، منبر پر خطبہ دینا آسان ہے، گھر میں خطبہ دینا آسان ہے، جنگل میں خطبہ دینا آسان ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے خطبہ دینا آسان نہیں، مشکل ہے۔ میرے امام مشکل کو بھی آسان۔ اور قرآن آج نہ پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھانا چاہنا، نہ خود قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہ مدرسے تک بھیج کر اپنے بچیوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ اپنے آقا امام حسین کو پڑھو، وہ حسین ہے جن کا سر تن سے جدا ہے، نیزے پر بلند ہے، لوگ دیکھتے ہیں جس کا سر تن سے جدا ہے، وہ نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زنجیر بولتی رہی، در بول لوٹے تم مہانی کا، گھر بولتا رہا، خاموش ہو گئے سبھی لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، سر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا چھوٹی سی گفتگو قبول عطا فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی ہو میں صدقے دل توبہ کرتا ہوں۔